اس ستارے کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ستارے کو بنانے والا ہے۔ ہر ایک جاندار اس تارک ستارے کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، پہچانتا ہے۔ تارک ستارے سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تارک ستارہ ہر ایک جاندار کی زندگی کا محافظ ہے۔ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس کے بغیر زندگی محال ہے، اس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ فرشتے جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، گرمی اور سردی پہنچا نہیں سکتے، یہ صرف انسان کی کلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کلام کی اور کام کی حفاظت کرتے ہیں، نفس کی اور جان کی اور روح کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ انسان صرف جان جائے، تیسری آیات ہے، چوتھی آیات، انسان صرف جان جائے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ انسان صرف جان جائے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا ہاتھ ہے، اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا ہاتھ ہے، اس کی پیدائش پر بھی تارک ستارے کا دار و مدار ہے۔ صحیح۔ اگر انسان کسی کو تارک ستارہ کہہ دے، اگر انسان کسی کو تارک ستارہ یعنی رات کو آنے والا کہہ دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں آئے، کسی حصے میں نہ آئے، رات کے کسی وقت آئے اور کسی وقت نہ آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ستارے کو تارک ستارہ کہہ دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی تارک ستارے کو تارک کہہ دے تو وہ ستارہ صرف رات کو ہی آنے والا ہے، رات کو ہی آنے والا، وہ ستارہ صرف رات کو ہی آنے والا ہے، وہ ستارہ صرف رات کو ہی آتا ہے، وہ ستارہ صرف رات کو ہی آیا، وہ ستارہ صرف رات کو ہی آیا، وہ ستارہ صرف سب سے پہلی رات کو ہی آیا، وہ صرف اندھیرے ہی اندھیرے میں آیا، وہ صرف سب سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے میں آیا، جبکہ کچھ نہ تھا، جبکہ کچھ نہ تھا، ہر طرف رات ہی رات تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے تارک ستارہ کہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے النجم الثاقب کہہ دے، وہ ستارہ ہر وقت چمکتا رہتا ہے، کبھی مندم نہیں ہوتا، کبھی بجھتا نہیں۔ جب آتا ہے اتنا روشن ہوتا ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ حقیقت میں جو ستارہ رات ہوتے ہی آ جائے اور رات کو دن کر جائے، زمین و آسمانوں کو روشن کر جائے، وہی تارک ستارہ ہے۔ تارک ستارے کے بغیر رات ہی رات ہے، دن نہیں آ سکتا، نہ چمک ہوگی نہ دن آئے گا، نہ تارک ستارے کی چمک ہوگی نہ دن آئے گا۔ حقیقت میں سورج ہی تارک ستارہ ہے۔ یہ سورج اللہ تعالیٰ نے چمکایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چمکا دے وہ کبھی بجھتا نہیں، نہ مدم ہوتا ہے۔ یہ سورج کبھی دن کے ہوتے ہوئے نہیں آیا، یہ سورج کے آنے سے پہلے دن ہو، سورج کے آنے سے پہلے دن ہو، یہ سورج کے آنے سے پہلے کوئی اور سورج ہو، کہ سورج کے آنے سے پہلے کوئی اور سورج آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کے بغیر سورج ہوگا تو دن ہوگا، نہ کوئی اور سورج ہوگا نہ دن ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا سورج ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے۔ یہ سورج اتنا چمکیلا ہے کہ رات کو دن کر جاتا ہے، ہر ایک چیز کو روشن کر جاتا ہے۔ جہاں کہیں سے اس کا گزر ہوتا ہے، رات کو روشن ہی کرتا جاتا ہے، رات کو دن بناتا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا تارک ستارہ معراج کی رات بھی ضرور آیا، اس سے معلوم ہوا تارک ستارہ قدر کی رات بھی ضرور آیا، اس سے معلوم ہوا تارک ستارہ سب سے پہلی رات کو بھی ضرور آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور اجالا پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور اجالا پیدا کیا، اندھیرے میں تارک ستارہ ضرور آیا، اور جس سے اجالا پیدا ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ تارک ستارہ جب سب سے پہلے پیدا ہوا، سب سے پہلے پیدا ہوا، رات کو ہی پیدا ہوا۔ جب تارک ستارہ ازل سے پیدا ہوا، رات کو ہی ہوا۔ اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف رات ہی رات تھی، کہیں اجالا نہ تھا، کہیں روشنی نہ تھی، کہیں دن نہ تھا۔ تارک ستارہ سب سے پہلے رات کو ہی آیا۔ یہ تارک ستارہ صرف رات کو ہی آنے والا ستارہ ہے۔ جب ہر طرف رات ہی رات تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ کوئی چیز تھی، اس وقت تارک ستارہ آیا۔ اس تارک ستارے کے بعد، اس تارک ستارے کے آنے کے بعد دھند پیدا ہوئی، دھند پیدا ہوئی۔ اس تارک ستارے کے آنے کے بعد دھند نمودار ہوئی۔ اس تارک ستارے کے آنے کے بعد دھند دکھائی دی۔ اس تارک ستارے کے آنے کے بعد دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی بنیاد ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی بنیاد ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تارک ستارے کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو تارک ستارے نے خوشخبری بخشی، ہر ایک نفس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، ہر ایک نفس کی اس تارک ستارے نے حفاظت کی۔
بلکہ ہر ایک چیز کی زندگی اس سے وابستہ ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی زندگی کا دار و مدار تارک ستارے پر ہے۔ جب تک تارک ستارہ رہے گا روشن رہے گا، جب تک تارک ستارہ مطلب ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حقیقت میں تارک ستارہ سورج ہے، حقیقت میں یہ النجم الثاقب ستارہ سورج ہے، حقیقت میں یہ کوكب دري ستارہ سورج ہے، حقیقت میں یہ نور علی نور ستارہ سورج ہے، حقیقت میں یہ سورج والنجم اذا ہوا ہے، حقیقت میں یہ سورج والنجم اذا ہوا ہے، حقیقت میں یہ سورج ذو مرۃ فاستویٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج افاتمارون علی ما یریٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج آیات الکبریٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج جنت المأویٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج مسجد اقصیٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج عرش عظیم ہے، حقیقت میں یہ سورج عرش کریم ہے، حقیقت میں یہ سورج عرش مجید ہے، حقیقت میں یہ سورج کرسی قدرت ہے، حقیقت میں یہ سورج لوح محفوظ ہے، حقیقت میں یہ سورج مقام محمود ہے، حقیقت میں یہ سورج دار السلام ہے، حقیقت میں یہ سورج علیین ہے، حقیقت میں یہ سورج مکان علیہ ہے، حقیقت میں یہ سورج سراج منیر ہے، حقیقت میں یہ سورج تارک ستارہ ہے، حقیقت میں سورج لولاک ہے، حقیقت میں یہ سورج حاضہ اکبر ہے، حقیقت میں یہ سورج بیت المعمور ہے، حقیقت میں یہ سورج کتاب مستور ہے، حقیقت میں یہ سورج کتاب مکنون ہے، حقیقت میں یہ سورج کتاب اللہ ہے، حقیقت میں یہ سورج ام الکتاب ہے، حقیقت میں یہ سورج کتاب مبین ہے، حقیقت میں یہ سورج المصباح ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن عظیم ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم بسم اللہ ہے جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن عظیم بسم اللہ ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن کریم ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن حکیم ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن مجید ہے، حقیقت میں یہ سورج قرآن مبین ہے، حقیقت میں یہ سورج الف لام میم ہے، حقیقت میں یہ سورج الف لام میم را ہے، حقیقت میں یہ سورج الف لام را ہے، حقیقت میں یہ سورج الف لام میم صاد ہے، حقیقت میں یہ سورج طاسین میم ہے، حقیقت میں یہ سورج طاسین ہے، حقیقت میں یہ سورج طاساد ہے، حقیقت میں یہ سورج نون ہے، حقیقت میں یہ سورج تقوا ہے، حقیقت میں یہ سورج حامیم ہے، حقیقت میں یہ سورج کاف ہا یا عین صاد ہے، حقیقت میں یہ سورج طٰہٰ ہے، حقیقت میں یہ سورج یاسین ہے، حقیقت میں یہ سورج عین سین قاف ہے، حقیقت میں یہ سورج بسم اللہ ہے، حقیقت میں یہ سورج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حقیقت میں یہ سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارک ستارہ کو فرمایا ہے کہ تارک ستارہ کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے، رات کو کون آتا ہے، رات کو کون آیا ہے، رات ہر رات کو کون آتا ہے، سب سے پہلی رات کو کون آیا، سب سے پہلی رات کو کون آیا، سب سے پہلی رات کو کون آیا ہے۔ تارک اسے کہتے ہیں جو رات کو آئے، جو صرف رات کو آئے، جو رات کو آیا، جو سب سے پہلی رات کو آیا، وہ کون ہے، سب سے پہلے رات کو آنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ادراک نہیں کر سکتے کہ تارک کیا ہے، تارک کیا ہے، تارک کون ہے، تارک کیا چیز ہے، تم تارک کے متعلق کیا خیال کرتے ہو، تم تارک کے متعلق کیا سوچتے ہو، تمہارا تارک کے متعلق کیا خیال ہے، تم کیا ادراک کرو گے کہ تارک کی منزلت کیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت عجیب بات چھپی ہوئی ہے، اس کلام میں بہت عظیم بات چھپی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں ایک نقطہ بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راز کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک معمہ حل کر دیا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے کو ظاہر کر دیا، اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے کو ظاہر کر دیا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کون تشریف لایا، وہ تشریف لانے والا کون ہے، اس تشریف لانے والے کی کیا منزلت ہے، اس کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کیا ہوا۔ وہ راز یہ ہے کہ وہ ایک تارک ستارہ ہے، وہ تارک ستارہ چمکدار ستارہ ہے، وہ تارک ستارہ النجم الثاقب ستارہ ہے، وہ تارک ستارہ روشن ستارہ ہے، وہ تارک ستارہ چمکیلا ستارہ ہے، وہ رات کو آنے والا چمکیلا ستارہ ہے۔ لیکن اگر رات کو آسمان پر دیکھا جائے، اگر رات کو آسمان پر دیکھا جائے تو ہم کو کسی موسم میں بھی کبھی کوئی چمکیلا ستارہ نظر نہیں آئے گا، سب مدھم ستارے ہی نظر آئیں گے، کوئی چمکدار، کوئی چمکیلا، کوئی روشن ستارہ نظر نہیں آئے گا جو اس دنیا کی رات کو زمین و آسمانوں کو روشن کر دے، زمین و آسمانوں کو روشن کر دے، رات کو کر دے۔ پھر وہ تارک ستارہ کون سا ہے جو زمین و آسمانوں کو روشن کر دے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس رات کی نشاندہی کرتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس رات کی نشاندہی کرتا ہے جو سب سے پہلی رات تھی۔